رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین و سید الآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو جو ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، رمضان المبارک کی مبارک قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں جو ایک قیمتی فرصت ملی ہے اور ایک موقع میسر آیا ہے، اگلے سال پتہ نہیں اس وقت تک کیا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم پوری کوشش کریں کہ اس سے ہم بہتر سے بہتر فائدہ اٹھائیں، نیکیاں کمانے میں، معاملات کے لحاظ سے اور عبادات کے لحاظ سے۔ اور معاملات کے لحاظ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اسلامک ریلیف کی رپورٹ آئی ہے کہ 18% جو لوگ ہیں یو کے میں وہ تقریباً پاورٹی لائن کے قریب ہیں، اور مسلم کمیونٹی میں 60% لوگ پاورٹی لائن کے قریب ہیں۔ تو یہ کوشش کریں کہ ہمارے جو یہ بھائی ہیں جن کی فیملیاں بڑی ہیں، یہ جو روزگار میں جن کو تکلیف ہے اور کووڈ کے بعد ان کے حالات مشکل ہو گئے ہیں، تو ان کو ہم زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کے معاملے میں، خاص کر رمضان شریف میں مثلا ان کو فوڈ سٹف پرووائڈ کریں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، اور پھر اس طرح عید الفطر کے موقع پر بھی فطرانہ میں ان کی ہم خدمت کریں، ان کو بطور تحفہ دیں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسا اظہار کریں، بطور تحفہ دیں کہ بھئی اب ہمارے بھائی ہماری طرف سے تحفہ قبول ہو، ان کے جا کے ملیں ان سے، تو ان کی دلجوئی کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں شروع کرتا ہوں سورہ یوسف کو، اس کی پہلی آیت الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ تو میں آپ کو پچھلی درس میں بتا رہا تھا کہ حروف مقطعات ہیں، اور جو قرآن مجید بڑی واضح ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں تاکہ اس کی ہدایت سے اور اس کی وضاحت سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اگلی آیت نمبر 2 ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے بے شک تحقیقی اتارا قرآن مجید عربی زبان میں تاکہ تم اس پر سمجھو، غور کرو، عقل کرو۔ تو یہ بڑے ہی اب اس میں جو بڑا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زبان میں قرآن مجید اتارا، جس طرح تورات کو عبرانی میں اتارا اور انجیل کو سریانی میں اتارا، اور اگر دوسرے انبیاء پہ جو صحیفے آئے تھے تو ان انبیاء کی زبانوں میں اتارا، اس لیے کہ حضور نے جب تبلیغ کرنی تھی اگر کسی غیر زبان میں کرتے تو وہ لوگ کیسے سمجھتے۔ یہی اصول ہماری بھی کمیونیکیشن کا ہے کہ ہمیں بھی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جو لوگوں کی فہم و سمجھ میں زبان آئے اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا میسیج لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہمارا میسیج صحیح نہیں پہنچ سکے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب آئی ہے عربی میں، اس زبان میں، ان لوگوں کی زبان میں آئی تاکہ وہ لوگ اس پہ غور کریں۔ اب یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے غور کرنے والی کتاب ہے، عقل استعمال کرنے والی کتاب ہے، سمجھ استعمال کرنے والی استعمال۔ اور اب غور کریں کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ عقل کیسے استعمال کریں گے، اپلائی کریں۔ تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو قرآن مجید ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل میں تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا کوئی یعنی بہت بڑا ثواب لے رہے ہیں؟ ثواب تو ہے، نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، لیکن کس کے اندر بدقسمتی ہے کہ آپ کے پاس فرصت میسر ہے کہ آپ پڑھے ہوئے ہیں، آپ پڑھنا جانتے ہیں اور آپ کی زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے، اور آپ اتنی زحمت نہیں کرتے کہ اس کے ترجمے کو پڑھیں تاکہ اس پہ غور کر سکیں اور اپنا عقل استعمال کر سکیں۔ قرآن کو آپ نے مہجور کر دیا کہ قیامت میں نبی کہیں گے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو آپ کیا نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ کہ آپ رمضان میں صرف نازل قرآن ختم کرنے کو بڑی کامیابی سمجھ لیتے ہیں؟ ہائے ہائے، کس قدر پریشانی کی بات ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم شیطان ہمیں ان پینی وائز پہ لگا کے پاؤنڈ سے ہمیں بیوقوف بنا دیا ہے، یعنی اشرفیاں لوٹیں اور کوئلوں پہ مور، کہ کوئلہ بغیر پرمیشن کے نہیں جائے گا، اس میں پورا پروسیجر ہونا چاہیے اور اشرفی کو لے جاتے رہے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید پہ غور کریں، اپنے بچوں کو کنوے کریں، خود سمجھیں گے تو آپ کنوے کریں گے۔ لعلکم تعقلون، اگر آپ قرآن پہ عقل نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ قرآن مجید کے عقل آپ استعمال کریں گے، سمجھیں گے تو، یعنی بیسکلی ٹرانسلیشن تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے، پھر جا کے آپ نے سمجھنا ہے۔ تو میری گزارش ہے اس پہ غور کریں۔ پھر فرمایا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، یعنی اے نبی ہم نے آپ پر یہ بہترین قصہ پیش کیا ہے، صورت آپ کو بتایا ہے، آپ کو دیا ہے، آپ پر وحی کیا ہے، یہ بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے، ہاں جی۔ اور اس قرآن مجید میں اور قصے بھی ہم نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کے پاس پیش کیا، یعنی اصحاب کہف کا قصہ ہے، موسیٰ حضرت
اپنا حضرت خضر والا قصہ ہے، حضرت سلیمان والا قصہ ہے، حضرت ابراہیم کے واقعات ہیں، دوسرے انبیاء کے واقعات ہیں، قوم لوط کے، قوم شعیب کے، قوم ہود کے، قوم نوح کے، کہ کس طرح ہوا، اچھائی والوں کا کیا انجام ہوا، برائی یہ کیا اپنے کیے بڑے سے قصے، اور آپ ان کو پہلے نہیں جانتے تھے، ظاہر حضور تو پڑھے ہوئے نہیں تھے اور نہ اس تاریخ سے واقف تھے، نہ تاریخ کے طالب علم تھے، لیکن آپ نے جو واقعات بتائیں وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ تو فرمایا کہ یہ قصے ہم نے آپ کو دیے ہیں تاکہ آپ ان کو سمجھیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ طریقہ، اس کا مقصد اگین میں یہی کہوں گا کہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو واقعات قرآن مجید کے یہاں ہیں ان کو ہم غور کریں، اور غور کریں گے جب ان کا معانی سمجھیں گے پھر غور کریں گے، ورنہ کوئی غور نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام تو حفظ کرتے تھے بیکاز ان کو معانی کا تو پتہ تھا، کتابت تھی نہیں، حفظ کرنا ضروری تھا ورنہ ضائع ہو جاتا۔ ہزاروں لوگوں نے حفظ کیا تو الحمدللہ آج قائم ہے، کتابت شروع ہو گئی تھی لیکن پرنٹنگ عام نہیں تھی، کتابت بڑی مشکل تھی کیونکہ لکڑی کے پھٹوں پہ پتوں پہ لکھا جاتا تھا اور بڑا مشکل تھا۔ حضرت عثمان نے اس کو مدون کر کے سب کو بھیجا، اور یہ تقریباً کتنے یعنی 200-300 سال تک ایسا ہی رہا۔ لیکن اب بڑا ضروری ہے کہ حفظ بھی کریں، لیکن جب حفظ کریں تو اس کے معنی کو ضرور سمجھیں۔ کیا فائدہ حفظ کے جب آپ کو اس کا معنی بھی نہیں سمجھ آئے؟ بچوں کو پڑھائیں حفظ تو اس کی ترجمہ بھی ساتھ بتا دیں، اس کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ آیت نمبر 4 ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ پھر حضرت یوسف کا قصہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے اللہ، اے میرے والد محترم، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے 11 جو ستارے ہیں وہ مجھے، اور سورج اور چاند جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب جو خواب ہے اس کے بارے میں اگر میری تفسیر آپ پڑھیں گے تو میں نے اس میں بڑی تفصیل سے بات کی۔ میں مختصر یہ کرتا ہوں کہ سائنس خواب کو نہیں مانتی، خوابوں کو مانتی ہے کیونکہ واقع ہوتے ہیں، حقیقت ہے، لیکن خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، یہ خواب با مقصد ہیں، یہ خوابوں کا ایک مستقبل سے تعلق ہے، وہ اس بات کو نہیں مانتی۔ سائیکالوجی مانتی ہے کیونکہ دماغ سے تعلق رکھتی ہے، لیکن جو فیتھ بلیور سائیکالوجسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور جو نہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ یہ ایک قسم کے آپ کی جسم کی یہ دماغ کی ایک ایکسرسائز ہے جس کا کوئی حقائق سے تعلق نہیں ہے، اس کا آپ کے دماغی حالات سے یا آپ کے کھانے کی خواہشات ان چیزوں سے تعلق ہے، اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت فرما دی ہے، جو آج کی سائنس نے اور نفسیات نے اس کو صحیح سمجھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو خواب ہیں یہ انسان کے، اس میں تیسرا حصہ جو انسان کی خواہشات، انسان کی مادی جسم کی اغراض اور ضروریات کے مطابق پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کو اگر بھوک کی خواہش ہے، جو آپ کے دل میں تصورات ہیں، خواہشات ہیں، وہ خواب اور خیال کی صورت میں آپ کو، جو آپ کے دن کی خواہشات کے خیال ہیں وہ خواب کی صورت میں آتے ہیں کیونکہ ان سے آپ کے دماغ کا تعلق ہوتا ہے۔ دوسرا، پھر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے یا آپ کو سردی لگ رہی ہے تو آپ کو ڈرانے خواب آئیں گے، یا جنسی ضروریات میں آپ کو احتلام ہو سکتا ہے، یا اس طرح کے دوسرے جو مثلا جسم کے اعضاء سردی میں ہیں، کوئی معدے میں تکلیف ہے، گیس کی ٹربل ہے، تو اس قسم کی چیزیں آ سکتی ہیں، ان سے بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تیسری یہ چیز ہے، یہ تو ہو گیا 66% کا، 70% کا معاملہ۔ اب جو باقی رہا وہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں شیطان کو بھی پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب یہ جو شیطان ہے یہ آپ کی جو 66% ایریا ہے اس کے اوپر چھایا رہتا ہے، آپ کی نفسانی خواہشات کو بھی خوب بڑھاتا ہے، آپ کے خیالات کو بھی خوب کوشش کرتا ہے اور آپ کو خوب اس خوابوں میں اس کے اوپر انوالو ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پہ طور پر انسان کے دماغ پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ اب سائنس میں ثابت ہو گیا ہے کہ ہمارے دماغ کے نیورون میں جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو اس سے ہمارے دماغ میں خیال آتے ہیں، خیال آنے سے حرکت پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ خیال ہمارے پاس سائنس کے آلات نہیں تھے، لہٰذا خیال آئے، جب انہوں نے آلات لگائے ہمارے سر کے ساتھ الیکٹرو میگنیٹک والے ECG ٹائپ کے، تو انہوں نے بتایا کہ کوئی چیز موومنٹ آ رہی ہے اس گراف میں، اوپر نیچے ہو رہا ہے، تو بندے نے کہا جی میرے دماغ میں خیال آ رہا تھا۔ خواب میں بھی اس طرح کیا گیا ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک چشمی پلے کی، ابھی ریسنٹلی اور باتیں بھی انہوں نے بڑی اس میں کی ہیں، ڈسکس کی ہیں، اس میں اگر آپ گوگل میں جائیں تو آپ کو ملیں گی، ریسنٹ اسٹڈی ہوئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہے کہ شاید جو فرشتہ ہے جس انسان کے نیک اعمال ہے، نیک کردار ہے، اللہ کی محبت ہے، اس کا اکثر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ لوگ ساتھ برائیاں کرتا ہے، جو اللہ کی یاد کرتا ہے وہ تو برائیاں کر ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ انسانیت کے بھلا پیار ہے اس کا۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ
اس کو اللہ فرشتہ جو ہے اس کے دماغ میں وہ چیزیں القاء کرتا ہے، پھر اس کو وہ خواب آتے ہیں، اور وہ خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا خواب جو ہے نبوت کی 40 حصے میں سے ایک حصہ ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ خواب آتے تھے نبوت سے اعلان سے پہلے، اور سارے خواب سچے ہوتے تھے۔ اب میں چونکہ خواب کے بارے میں آج بات کرتا ہوں، آگے نہیں جاتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم لمبا ہو گیا ہے، اور حضور کی یہ حدیث اس قدر صحیح ہے کہ آپ پھر آپ نے ایک اور آگے حدیث بتائی ہے، آپ کے کلمات، آپ کے ارشادات، آپ کی رہنمائی زندگی کا بہترین اصول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو خواب آتا ہے، خواب آنے میں خواب کی تعبیر جاننے کے لیے جس سے خواب پوچھا جائے اس کا علم، اس کا کردار، تقویٰ بہت ضروری ہے۔ جس آدمی کو خواب آتا ہے اس کا اپنا کردار بڑا ضروری ہے، کیونکہ خواب سے کردار کا بڑا تعلق ہے، جسمانی عوارض کا، جسمانی ضروریات کا، دماغ کی تھنکنگ کا۔ اب تعبیر کرنے والوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، تب وہ صاحب تعبیر کرے گا، خود بھی اس میں کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ وقت مختصر ہے، میں ذرا جلدی میں بیان کر رہا ہوں۔ اب حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کو خواب آتا ہے، اچھا خواب آتا ہے، تو آپ اسے اللہ کی بہت اچھی تھراپی ہے۔ ہمارے بہت سے مسائل کا حل ہے، ہم خواب کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، مذہب کی بلیور۔ آپ نے فرمایا اگر آپ کو خواب آ رہا ہے، اچھا خواب آیا ہے، تو آپ اس کو اللہ کا فضل سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے جو دوست ہیں ان سے شیئر کریں۔ اس کی سائیکلوجیکلی یہ ہے کہ آپ کو یہ بوسٹ کرے گا پرسنالٹی کو، پازیٹیو ٹرم کو، آپ کے موڈ کو، آپ کے ویل بینگ کو۔ اب یہ ضروری ہے ہمیشہ یہ آئے۔ اور اگر آپ کو برا خواب آ گیا تو آپ کیا کریں؟ تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں۔ تھوکنے کا مطلب ہے کہ آپ اس خواب کے سارے افیکٹ کو اپنے دماغ سے پھینک دیں، کسی کے سامنے مت بیان کریں، اور اللہ سے استعانت مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت نہ کرے، اور اس کی قطعاً کوئی پریشان نہ، لوگوں سے بتائیں گے تو آپ کی پریشانی مزید اضافہ ہوگا۔ اور ہمیشہ خواب اس آدمی کو بتانا چاہیے جو آپ کے زیادہ کلوز ہو، یا صاحب علم اور صاحب کردار ہو۔ صاحب کردار اور صاحب علم جب آپ کو بتائے گا تو بھی اس طریقے سے بتائے گا کہ آپ پہ نقصان نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تھوک دو، دل سے نکال دو، توہم کو نکال دو، اور اس کو خواب کو بند کر دو۔ اب یہ جو بات ہے یہ انتہائی اہم ہے، اور یہ جو میں نے بتایا کہ جو آپ کے فرشتے کے خواب ہیں وہ مشکل 10% لوگوں کو آتے ہیں، یا آپ کے خواب کا 10-12%، کیونکہ 60-70% تو آپ کا وہ ہو گیا جو آپ کی کاز اینڈ افیکٹ کی وجہ سے ہوتا گیا۔ اب جو باقی آپ کا حصہ رہ گیا وہ بہت تھوڑا رہ گیا، اس میں آپ کا کردار ہے، آپ کے مسائل ہیں، آپ کے واقعات ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو خواب کے جو واقعات ہیں ان کا بہت کم اثر ہوتا ہے، یعنی ان کا سچے واقعات بہت کم ہوتے ہیں، اور بہت کچھ لوگوں کے، جو لوگ میں نے بتایا نا کہ اللہ کی یاد میں رہنے والوں کے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ جو اللہ کے بہت دور ہیں ان کے اکثر خواب 90 وہ اسی صورت میں چلے جاتے ہیں۔ اور خواب جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ صرف مسلمان کی ہوں، مسلمان کی بھی سچے ہیں، غیر مسلم کی بھی سچے ہیں۔ خواب کا تعلق، فرشتے کا تعلق انسان سے، خالق اور مخلوق کا تعلق ہے، یعنی فرشتہ خالق کی طرف سے ہے اور مخلوق انسان ہے۔ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، نیک بھی ہو سکتا ہے، گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، معذور بھی ہو سکتا ہے، غیر معذور بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کے درس پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں جو آپ کا خواب آ گیا تھا اور جو حضرت یعقوب نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رمضان میں نیکیاں پھیلانے کی، اچھائیاں پھیلانے کی، بھلائیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس فرصت کو بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ ممکن ہے اگلے سال جی ہمیں فرصت ملے یا نہ ملے، لہٰذا ہمیں اس کا لمحہ لمحہ اچھی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور عادل حکمران عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اسلام کو سمجھنے کی اور اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔